رشتوں کی تجدید کر کے یہ دکھا دیا کہ جس طرح دنیا لیلا کو مجنوں سے الگ نہ کر سکی کہ چوچے کو بریلوی سے الگ نہ کر سکی. یہ فقیر اشرفی و گدائی جیلانی سید محمد نورانی الاشرفی الجیلانی حاضر ہے. بریلی مقدس میں تو بارہا کئی بار حاضری ہوئی، لیکن یہ میری ایک دیرینہ خواہش تھی، ایک خواب تھا، ایک سپنا تھا کہ کب امام عشق و محبت کے عرص پاک میں حاضری ہو. پچھلے کئی سالوں سے حضور تاج ملت شہزادہ اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ منان رضا خان صاحب قبلہ حکم فرماتے رہے، مگر شاید یہاں آنے کے لیے دعوت نیدرلینڈ میں موصول ہونا، یہ اس میں جو ندرت تھی کیا بات ہے، اسی ندرت کا انتظار تھا. ماشاءاللہ. جب برسر ممبر حضرت نے حکم دیا تو میں نے لبیک کہتے ہوئے کہا انشاءاللہ اس سال عرص رضوی میں ضرور آؤں. سبحان اللہ. میں حضور صاحبزادہ والا شان حضرت سمنانی میاں کا بھی مرہون منت ہوں اور مشکور ہوں کہ یہاں آنے سے لے کے اسٹیج تک پہنچنے تک انہوں نے اخلاقیات کے باب میں ایسے ایسے سطور پیش کر دیے کہ یہ پورا منظر جو ہے وہ بقعہ نور نظر آنے لگا. سبحان اللہ. اتنی گرمی میں بھی سب کچھ نیگوشیبل رہا، بلکہ دل کی دھڑکنیں یہ کہہ رہی تھی کہ کیوں نہ گرم ہو. جب احمد رضا کا کرم ہوتا ہے تو ہر سنی گرم ہوتا ہے. اسٹیج پہ جلوہ فروز انتہائی باوقار سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ذویل احترام، اور بالخصوص میرے انتہائی ہردل عزیز میرے رفیق میرے یار جناب مولانا امین القادری صاحب قبلہ. سید صاحب سے میں نے کہا کہ ان کی خواہش تھی، بلکہ ان کے لیے یہ تھا کہ یہ پہلے بولیں گے، میں بعد میں بولوں گا، لیکن دامن وقت میں جو گنجائش بالکل نہیں اس کا انہوں نے خیال کیا. میں ان کا بھی مشکور ہوں. اب آئیے تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے ایک تازہ ترین منقبت کے چند اشعار، واہ 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 سبحان اللہ. کیونکہ جن کا عرس ہم منا رہے ہیں یہ صرف احمد رضا خان نہیں، مصطفیٰ کے نعت خان بھی ہیں، ثانی حسان بھی ہیں، چلتا پھرتا قرآن بھی. حق ہے. واہ واہ واہ. اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ سبحان اللہ. خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام میں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاد رکھیے میری نظر جتنی اس سہانی گھڑی پہ ہے اتنی ہی اپنی گھڑی پہ بھی رہے گی، کیونکہ مجھے رات ہی میں تقریباً 1:30-2 بجے تک دہلی پہنچنا ہے. دہلی سے یہاں کے سفر میں چند اشعار ہوئے تھے، بس اسی سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا. علماء کرام کی توجہ دیکھیے گا. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. علم و حکمت کا وہ بحرے بے قرار احمد رضا، تالاب نہیں، دریا نہیں، ندی نہیں، بحر بے قرار. علم و حکمت کا وہ بحر بے قرار احمد رضا، علم و حکمت کا وہ بحر بے قرار احمد رضا، اہل سنت کا وہ میرے کارواں. عشق محبت، عشق محبت عرص رضوی میرے کارواں احمد رضا. اور ہند کی دھرتی کا ہر مفتی کہے گا حشر تک، ہند کی دھرتی کا ہر مفتی کہے گا
امام اعظم ہندوستان احمد سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد امام اعظم ہندوستان احمد رضا. اور یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ منکروں نے جب کیا انکار علم مصطفیٰ، منکروں نے جب کیا انکار علم مصطفیٰ، برملا آقا کو بولا غیب دا زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. بالکل اجلت میں یہ کلام کہے ہیں اور اچھی بہتر تعبیر آ سکتی تھی، لیکن میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کہلوا رہا تھا بس اسی کا فائدہ. شعر دیکھیے گا، میں تھوڑا سا یہ دیکھیے کہ عشق کے سب بامدد. ایک شعر اور رہا وہ شعر جو سب سے خاص ہے، اور میں اس شعر پہ حضور تاج ملت ان کی خاص توجہ تاج المشائخ پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ منکروں دونوں کو پڑھ لو، پوری توجہ، منکروں دونوں کو پڑھ لو پھر پتہ چل جائے. منکروں دونوں کو پڑھ لو پھر پتہ چل جائے گا. ارے تھانوی کی حد کہاں ہے اور کہاں احمد. حضور تاج العلماء، حضور تاج ملت، عرس اعلی حضرت. منکروں دونوں کو پڑھ لو پھر پتہ چل جائے گا. تھانوی کی حد کہاں ہے اور کہاں احمد. زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں ہے اور کہاں احمد رضا. اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ فنا فی الغوث ہو کر پا گیا عبدی بقا. وہ فنا زندہ جاوید وہ حق کا نشان. زندہ باد زندہ جاوید وہ حق کا نشان احمد رضا. وقت بہت کم ہے، پھر یہ کلام میں انشاءاللہ ڈال دوں گا سوشل میڈیا پہ، پورا پڑھیے گا. مقطع سن لیں تیزی سے کہ شاعری کی شین مل جا اے سخن کے شاخ سے. کیا کے سخن کے شاہی تم کو رضا جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. دیکھیے گا دعا مانگی ہے، اس سے زیادہ چیزیں مانگ نہیں سکتا تھا کہ شاعری کی شین مل جا اے سخن کے شاخ سے. نور بھی بن جائے ان کا نعت خواہ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے ان کا نعت خواہ احمد رضا. رضا. سبحان اللہ. اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم،
اب جی لگا شہزادے اعلیٰ حضرت حضور سیدنا علی میاں صاحب قبلہ اب جی لگا کہ وہ درود پاک پڑھیں جی لگا کہ جسے صاحب عرس اکثر پڑھا کرتے تھے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. بالکل کشا کشا ماحول ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 سال قبل جب میرے والد گرامی یہاں شرف باریابی حاصل کی تھی انہوں نے، وہ تاریخ بھی دیش میں نہیں ودیش میں طے ہوئی. اور اس وقت حضور شہزادے اعلیٰ حضرت قبلہ منان میاں نے کہا اور میں نے والد صاحب سے ذکر کیا اور والد صاحب نے ویڈیو کال پر جو ہے وہ ہیلو بھیا یہ ساؤنڈ سسٹم چلانے میں دقت ہو رہی ہے، ذرا سامنے سے ہٹ جائیں آپ لوگ برائے مہربانی، سامنے سے ہٹ جائیں. آگے کئی راؤنڈ ہے اس لیے اچھا ساؤنڈ ہے. تقریروں کے لیے تو ہم لوگوں کو ممبر روز ملتے ہیں، مگر یقین جانو آج یہاں ہم لوگ تقریر، خاص کر میں تو بالکل تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی رحمت اللہ علیہ کی عاشقوں کا جو رجسٹر آج تیار کیا جا رہا ہے بس اس میں اپنا نام لکھانے کے لیے آیا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. وہ ایسا عاشق جو عاشق بھی ہے معشوق بھی ہے، کیا کہنے ہیں، واہ. ایسا لور جو لور بھی ہے بھی لوڈ بھی ہے، ایسا چاہنے والا جو محب بھی ہے محبوب بھی ہے. تبھی تو کہنے والے نے کہا ایک خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اسی حوالے سے میں نے ایک آیت کے حصے کو پڑھا ہے، مجھے اعلیٰ حضرت کا نام اس آیت میں نظر آیا، اسی لیے میں نے اس کی تلاوت کر دی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ترجمہ اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. بے شک اللہ کی رضا سب سے بڑی، سب سے مہان، بے شک. سب سے عظیم ہے، سب سے لاجواب. کیا بات. رضا یعنی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا یہ ہر رضا سے بہتر ہے. بے شک سبحان اللہ. ایک اچھا طالب علم اسے کہتے ہیں جو اپنی خدمت سے اپنے استاذ کو راضی کر لے. ماشاءاللہ. اچھی اولاد اسے کہتے ہیں جو اپنی سیوا سے اپنی لگن سے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے. اچھا مرید بھی وہ کہلاتا ہے جو اپنے تعلق سے اپنی محبت سے اپنے پیر کو راضی کر لے، مگر اچھا بندہ وہ کہلاتا ہے جو اپنے خدا کو راضی کر لے. بہت اچھا، سبحان اللہ. ہم سب یہاں اللہ کی رضا کے لیے. الحمدللہ. بے شک. اب یہ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی رضا اسی میں ہے جس میں احمد کی رضا. کیا جملہ ہے حضور، یعنی جس سے نبی راضی اسی سے خدا راضی. سبحان اللہ. اس کو یوں سمجھو کہ جیسے حضور تاج ملت تشریف فرما ہے اور دوسری طرف جو ہے مولانا امین القادری صاحب. میں ان دونوں کی مثال دیتا ہوں. اگر میں آپ سے اردو میں کہوں، غور سے سنیے گا بریلی والے، اگر میں کہوں کہ یہ دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کرو، تو گرامیٹکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ بالکل صحیح. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ ایک کو راضی کیا جائے، تو آپ کہیں گے حضرت یہ کون سا انصاف ہوا؟ حق دو کا ہو تو راضی بھی دو کو کرو. جی ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی بولیے نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. اب آؤ دیکھو قرآن کا فیصلہ سنو. اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا. کیا بات. علماء جانتے ہیں یہاں واحد مذکر کی ضمیر ہے جبکہ مرجع دو ذات ہے. ان یرضوا ہما نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، بلکہ فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے، یعنی راضی کرنا ہے. ذرا سوچو، ایک طرف ذات
जलालत, एक तरफ ज़ाते रसालत, एक तरफ बनाने वाला, एक तरफ बनने वाला, एक तरफ खिलाने वाला, एक तरफ खाने वाला, इधर मुहिब, इधर महबूब, इधर चाहने वाला, इधर चाहत, इधर रब, इधर बंदा। ज़ात दोनों की एक अलग, सिफात अलग, सब कुछ अलग, मगर राजी एक को करना है। इस मसले में बड़े बड़ों के कलम फिसल गए, मगर मेरे रजा, तेरे रजा, हम सब के रजा ने डंके की चोट पे जब तर्जमा किया तो कहा सुन, यहाँ उसे से कोई और नहीं, मुस्तफा की जात मुराद है, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रज़वी, जामिया नूरिया रज़विया बाकरगंज बरेली शरीफ। बिल्कुल साइंटिफिक अंदाज से समझो, हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, हवा से खमसा से उसका इदराक नहीं कर सकते, उसकी पसंद नहीं जान सकते, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, और राजी उसी को करना है। अब किया क्या जाए, तो आवाज आई महबूब का दामन थाम ले। अरे यहाँ ये ना देख कि कौन मुहिब है कौन महबूब, यहाँ मेरा तेरा नहीं है, बल्कि आला हजरत ने डंके की चोट पे ऐलान कर दिया सुन, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, क्या बात है हुजूर, सुभान अल्लाह। और इसी फलसफे को उनके तिलमीज़े रशीद मेरे दादा जान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मखदूम मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद ने यूं कहा कि मिल नहीं सकता खुदा, उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़। बहुत अच्छे यार, एक छत पे तवज्जो चाहूंगा, छत पे हम बगैर जीने के नहीं जा सकते, और अल्लाह तक बगैर मदीने के जा। यही फिक्रे रजा, यही शाने रजा कि उलझे हुए मसलों को ऐसा सुलझा दिया कि दुनिया समझ गई कि अब अगर मुस्तफा यानी अहमद की रजा हासिल करना है तो अहमद रजा का दामन थाम लो, क्योंकि यही तुम्हें बरेली से मदीने का। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बात बड़ी मशहूर है, लेकिन मुझे उन्वान भी कमोबेश कई लोगों से यही दिया गया। शुरू करता हूं अशरफी में, तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल, मैंने कहा ना तकरीरें तो रोजाना किसी न किसी मेंबर पे होती हैं, आज बस नाम लिखवाने बैठा हूं तो उसी तसव्वुर में डूब के सुनना। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिदुल अनाम खातिमुल अकाबिर हजरत सरकार सैयदना शाह अली रसूल अहमदी मा रहरवी से इजाजत लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। इस वाक़े को मैंने अपने वालिद से सुना, उन्होंने अपने वालिद मुहद्दिस आज़म से सुना। सुभान अल्लाह। डायरेक्ट दो वास्तों के साथ ये वाक़या, इसलिए किसी किताब में जाने की जरूरत नहीं, पूरी तवज्जो के साथ निकल पड़े। पीरो मुर्शिद ने रोका, कहा अहमद रजा जा तो रहे, ये कुछ तबर्रुकात हैं। जब निजामुद्दीन महबूब इलाही की दरगाह पे जाना तो मस्जिद के शुमाल पर एक कलंदर बैठा है, उसे ये तबर्रुक दे दे। आला हज़रत ने कहा ठीक है हुजूर। कहा सुनो, जा तो रहे हो लेकिन जिस कलंदर का मैंने जिक्र किया है वो गौसे आजम का बेटा क्या है, जोर से बोलो, बेटा है। और सुनो, वो हम शक्ले गौसे आजम, यानी वो गौसे आजम की तरह लगता नहीं है, दिखता है, खद्दो खाल में नजर आता है, चेहरे की बनावट में नजर आता है। सुभान अल्लाह। मुकम्मल तौर पे हम शबीहे नहीं, हम शक्ले गौसे आजम। मेरा सलाम कहना और ये तबर्रुक दे देना। वाकयात मौजूद है मेरे फाजिल बरेलवी ने जैसे ही कदम रखा तो बिल्कुल वही बैठा हुआ देखा उस कलंदर को जहां मुर्शिद गिरामी ने इशारा किया। जैसे ही सलाम किया तो वहां कोई और नहीं बल्कि हम शबीह गौसे आजम सरकार सैयदना आला हजरत अली हुसैन अशरफी जीलानी मौजूद थे। सुभान अल्लाह। आपने सर उठाया, आला हजरत ने सलाम किया। न कोई मोबाइल है, न कोई वायरलेस है, न यूट्यूब है, न इंस्टाग्राम है, न फेसबुक है, बस नजरों में मुकालबा हो गया। मुस्कुरा के कहा मरहरा शरीफ से आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। कहाँ हुजूर? मरहरा शरीफ से हाजिर। चेहरा
ایسا درخشیدہ اتنا چمکتا ہوا کہ فاضل بریلوی ایک ہی سر میں بے ساختہ دو مصرے کہہ دیے کہ اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ، اے نظر کردہ پروردہ سے محبوبہ، اے اشرفی آپ کا چہرہ تو حسن و خوبی کا آئینہ ہے، اے تین محبوبوں کے پالے ہوئے نظر کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ حضور محدث اعظم ہند نے اپنے نانا اشرفی میاں کے ان دو مصروں کو جب پڑھا تو بریلی جب پہنچے آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو اس پر تضمین کی، وہ بھی ہندی زبان میں، اور یوں کہا توری مہما کا بخانت ہے رضا شیخ جہاں، تورا مکھ دیکھ کر یس بولے رضا شیخ جہاں۔ اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ، اے نظر کردہ پروردہ سے محبوبہ۔ یہ واقعہ تو آپ سنتے آئے ہیں، لیکن اس سے پیغام کیا نکلا؟ بالکل کلیئر کر پیغام یہ ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، پیغام یہ ہے کہ اگر تمہیں بریلی کو پہچاننا ہے تو سادات کی چوچا کی آنکھوں سے دیکھو، اور سادات کی چوچا کو پہچاننا ہے تو احمد رضا واہ زندہ باد، واہ واہ واہ۔ وہ احمد رضا کی آنکھ جب کسی سید پہ پڑی تو کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی اور جس میں حسین اور حسن پھول، وہ احمد رضا جو کہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے وہ احمد رضا جو سیدوں کا دامن تھام کر 10-20 سال نہیں، ساری زندگی نہیں، بلکہ قبر، بلکہ حشر، یہاں تک کہ جنت تک کے لیے دعا مانگے تو یوں کہے کہ یا رسول اللہ تو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ واہ زندہ باد، آمین۔ اور یہ واقعہ تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے الملفوظ خود نقل فرمایا ہے کہ امام ربانی عارف حقانی سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ سرکار کلا کے والد، اور آسان کر دوں محدث اعظم ہند کے سگے ماموں بھی اور پیر و مرشد بھی، اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے صاحبزادے۔ ان کے بارے میں یہ روایت انتہائی مشہور ہے کہ جب جب آپ بریلی آتے تھے فاضل بریلوی شیرنی مگا کے فوراً میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے تھے، اور جانتے ہیں جب وہ تقریر کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کے سنتے۔ اپنی نقاہت کے ایام میں بھی احمد رضا فاضل بریلوی اللہ اکبر کھڑے ہو کے سنتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ سب کی تقریر تو آپ بیٹھ کے سنتے ہیں، یہ احمد اشرف کی کھڑے ہو کے کیوں؟ تو کہا جب یہ سید صاحب خطاب کرتے ہیں تو مجھے بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ وہی احمد اشرف اپنے بھانجے محدث اعظم کو لے کے 21-22 سال کی 25 سال کے آس پاس کی عمر تھی۔ جی محدث اعظم تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ سے بالکل چمک چکے، منطق ہو، فلسفہ ہو، فقہ ہو، حدیث و اصول حدیث، تفسیر اصول تفسیر سب پڑھ چکے تھے، بلکہ محدث صورتی سے اور شاہ عبد القادر شاہ عبد المقتدر بدایونی سے تو محدث کی سند بھی لے چکے تھے۔ لیکن احمد اشرف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تو نے بہت علم حاصل کیا ہے، لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی، میں تجھے سنیوں کے امام کے پاس لے جانا چاہیے، اعلیٰ حضرت کے پاس۔ آج کا کوئی مولوی مولانا ہوتا تو کہتا واہ اتنا بڑا عالم پڑھ کے بھی آیا ہے اور میرے پاس آیا، لیکن الملفوظ کے الفاظ میرے دوستو گواہ۔ جیسے ہی سلطان الواعظین نے کہا یہ میرے بھانجے سید محمد کی چوچوی ہیں، میں انہیں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، بس آپ مشق افتاء کرا دیں اور اپنے دارالافتاء میں انہیں ملازمت پہ رکھ لیں، اور اپنے ادارے میں معین المدرسین کی حیثیت سے مناسب سمجھے تو پڑھانے کی اجازت دیں۔ اعلیٰ حضرت کا تاریخی جملہ سنو سامنے غوث اعظم کا پوتا اعلیٰ حضرت اپنے منصب افتاء پر فرماتے ہیں سید محمد کی چوچوی، ارے یہ تو میرے شہزادے، میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، جو مفتی اعظم ہند نے لکھا ہے، یہ میرے کیا ہیں، زور سے بولو، شہزادے، یہ تو میرے شاہزادے ہیں۔
میرے پاس جو کچھ بھی وہ انہی کے جد امجد سیدنا غوث اعظم کا صدقہ اور عطیہ. اگر میں نے شہزادے کو کچھ پڑھا دیا تو میں نے کچھ احسان نہیں کیا، بلکہ انہی کے گھر کی چیز انہیں لوٹا دی. کیا بات، کیا عشق علیہ رسالت تھا. اللہ سبحان اللہ. وہ محدث اعظم فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی موجود ہے کئی کتابوں میں، حیات محدث اعظم میں مناسخے کا، میراث کا ایک مسئلہ لے کے کہا کہ جس زمانے میں میں بریلی میں تھا ایک مسئلہ بڑا بہت پیچیدہ میرے سامنے آیا. مسئلہ یہ تھا کہ 15 لوگوں کی پشتوں کا، یعنی ان کے وہ مر گئے اور ان کے 50 وارثین تھے، ان میں جائیداد باقی. محدث اعظم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز سے لے کر کے عصر تک میں محنت کرتے میں نے یہ مسئلہ لکھا، کاغذ پہ لکھ کے لایا، اپنے استاد گرامی اعلیٰ حضرت کو دکھایا. اعلیٰ حضرت نے کہا سوال بتاؤ، مسئلہ کیا سوال پوچھو. ہاتھ میں فاضل بریلوی کے چھڑی سے نشان لگایا اور 15-20 منٹ تک کچھ ایسی لکیریں بنائی جو صرف فاضل بریلوی ہی جانتے تھے، اور بنا کے کہا شہزادے اب دکھانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا. تو نے فلاں کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، اس کو اتنا دیا. محدث اعظم فرماتے میرے پاؤں میں یہ سن کے کپ کپی آ گئی کہ جس مسئلے کو میں 10 گھنٹے تک حل کرنے کے بعد لایا تھا، میرے رضا نے 10 منٹ میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اعلی حضرت عصمت امام احمد رضا خان. سبحان اللہ. ایک واقعہ اور بھی بڑا مشہور ہے، اور اس کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے انداز سے اس میں لگا کے بھی بیان کرتے ہیں. سچائی صرف اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی درسگاہ میں جب محدث اعظم آئے تو محدث اعظم کی ذہانت و فطانت پر اعلیٰ حضرت کو بڑا کامل اعتماد. آپ کے شاگردوں میں 3-4 ایسے تھے کہ وہ کچھ لے کے آتے تھے، اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے، دستخط کر دیتے تھے، مسئلہ صحیح سے. انہی میں حضور صدر الفاضل، انہی میں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری، انہی میں محدث اعظم ہند، انہی میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب. محدث اعظم کا معمول یہ تھا کہ عصر و مغرب کے بیچ میں ٹہلنے کے لیے بازار چلے جاتے تھے، ادھر ادھر چلے جاتے تھے. کبھی پان کھانے کے لیے چلے گئے. کسی نے اعلیٰ حضرت سے شکایت کی کہ حضرت سید صاحب جو ہیں بازار جاتے ہیں. کہا اچھا میں ان کو روکتا ہوں. آپ نے نہ کچھ بولا، نہ کچھ کہا، نہ کچھ سنا. جیسے ہی محدث اعظم باہر نکلے، اعلیٰ حضرت آگے بڑھ کے لپک کے آپ کی دستبوسی فرما دی، ہاتھ چوم لیا. یہ منظر ایسا تھا کہ جتنے لوگ بازار میں تھے دیکھ کے ششدر و حیرہ کی یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. خیر اعلیٰ حضرت تو لوٹ کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد محدث اعظم کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا. جب نکلتے تھے لوگ ہاتھ چومتے تھے اور یہ سوچ کے کہ جب فاضل بریلوی نے ہاتھ چوما ہے تو ضرور یہ کوئی خاص ہوں گے. اتنا ہاتھ چوما کہ بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سمجھائے محدث اعظم نے باہر نکل. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. جس کے ادب کا عالم یہ ہے، جس کے احترام کا عالم یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ سید صاحب اگر میرے پاس پڑھیں اور وہ سبق نہ سنائیں تو دوسرے لڑکوں کی طرح ہم انہیں مار سکتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت جواب دیں یاد رکھو مولانا، نسب کا احترام واجب ہے. اگر مارنا ہے اور مارنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو ڈنڈا دھیرے سے لگانا اور یہ سوچ کے لگانا کہ شہزادے کے ہاتھ پہ دھول لگ گئی ہے، میں اسے جھاڑ رہا ہوں. اللہ اللہ. کیا عشق تھا، کیا عشق علیہ رسالت تھا، کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا، کیا پیار تھا، کیا رابطہ تھا. 1986 تک اسی ممبر پر میرے والد ہر سال عرص رضوی میں آیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا عاشق کا عرس ہے، معشوق کو آنا ہے، محب کا عرس ہے، محبوب کو آنا ہے، چاہنے والے کا عرس ہے، چاہت کو آنا ہے. قابل مبارکباد مولانا منان رضا جنہوں نے عشق کے رشتوں کی تجدید کر کے یہ دکھا دیا کہ جس طرح دنیا لیلا کو مجنوں سے الگ نہ کر سکی کہ چوچے کو بریلوی سے الگ نہ کر سکی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
शहजादे आला हजरत शहजादे मुहद्दिस आज़म हिंद उर्स रज़वी। कौन अहमद रजा मेरे दोस्तों? आला हजरत की एक बात और भी है, मैं जो चाहूंगा उलमा की, जो जैसा था, जिसका जैसा मबलग इल्म था, उसी हिसाब से उसने आला हजरत को पहचानने की कोशिश की। मुफ्ती साहब थे तो कहा आला हजरत तो अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे। मंतिकी है, वो तो अपने वक्त के बू अली सेना और फाराबी और अरस्तु, जिसने जैसा जिसका ज़र्फ था उसी हिसाब से अहमद रजा को समझा। मगर मैं आपको बताऊं, आला हजरत की शायरी की डायरी जब उठाओगे और बख्शिश के हदायक के नमूनों को जब देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो जितने बड़े आलिम थे उतने ही बड़े आरिफ भी थे, जितने बड़े वो मुफ्ती थे उतने ही बड़े सूफी भी थे, जितने बड़े वो फकीह थे उतने ही बड़े फकीर भी थे, और जितना इल्म उनके अंदर था उतने ही बड़े वो कलंदर भी थे। इसीलिए जिनके पास नूर वाला इल्म नहीं गया वो सोख्त हो गए, जिनके पास नूर वाला इल्म आया उसने नबी तो नबी के बच्चों को भी कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक मुरीद हजरत बू अली शाह कलंदर पानीपती, ये वाकया बाज ने नजमुद्दीन कुबरा की तरफ भी मंसूब किया। बू अली शाह कलंदर, हजरत बू अली शाह कलंदर का मुरीद था। उसने कहा हजरत मैं जा रहा हूँ हज करने। क्या? एक बड़े अंदर की बात बताने जा रहा हूँ, शायद पहली बार सुनो, मैं हज करने जा रहा हूँ। कहा ठीक है जा तो रहे हो। कहा हुजूर आप भी चले? का नहीं मैं नहीं जाऊंगा। हाँ अगर मुझे देखना चाहते हो मेरा तसव्वुर करना, मैं आ जाऊंगा। जाओ, मक्के में जिस तरह चाहे ना रहना, पाखुदा दीवाना बाशी, दो कपड़े में लिपट के घूमना, कोई मसला नहीं। लेकिन मदीने जब पहुंचना तो हद्दे अदब, वो दयारे हबीब, वहां जुनैद और बायजीद जैसे लोग भी अपनी सांस को रोक करके सलाम पेश करते हैं ताकि सांस से भी हुजूर के मिजाजे लतीफ को तकलीफ न पहुंचे। अदब करना, मदीने के दरो दीवार का अदब करना, वहां के जानवरों का बल्कि कुत्ता और बिल्ली का तो बहुत अदब करना। मुरीद चला गया। इत्तेफाक से उस जमाने में तो ऐसा मदीना नहीं था जैसा अब दिखता है, खजूरों के नखलिस्तान में घिरा हुआ सरकार का गुंबद खजरा, टहनियों से जो है जाली बनी थी, उस वक्त ये भी नहीं था तुर्कियों वाला। तो खड़े होकर सलाम पेश करके जैसे उल्टे पांव लौटना चाहा, एक कुत्ता जो है छोटा सा, उसकी पीठ पर उस खादिम का, उस मुरीद का पांव पड़ा और उससे वो जख्मी हो गया, क्योंकि जूता उसने जूता पहन लिया था निकलते हुए। जख्म इतना गहरा था कि कुत्ता पै पै करता हुआ आगे बढ़ा। उस खादिम ने उस कुत्ते को 3 दिन तक तलाशा, क्योंकि पीर की बात याद आ गई। मुश्किल तमाम वो कुत्ता मिला तो उसने उस खादिम की पीठ, उस कुत्ते की पीठ पर मरहम लगाया, पट्टी लगाया, उसे रुखसत किया। कुछ महीनों के बाद जब वो अपने वतन लौटा और पानीपत में अपने मुर्शिद से नजर मिलाई तो मुर्शिद के चेहरे पे जलाल, गुस्सा और जलाल की वजह से मुंह फेर लिया। जब नाराजगी की वजह पूछी तो पीर ने कहा मैंने तुझसे कहा था ना मदीने के कुत्तों से भी प्यार करना, तूने उसे जख्मी कर दिया, तुझे पता उसे कितनी तकलीफ हुई। इतना सुनना था तब तक खादिम बोला हुजूर आपको कैसे पता चला? इतना सुनते ही आपने अपना कुर्ता फाड़ा और पीठ दिखाई, कहीं नादान वो कुत्ता कोई और नहीं मैं था। वो कुत्ता कोई और नहीं मैं था। यानी कलंदरों की जबान में, सूफिया की जबान में, मजाजिब और सालिकीन की जबान में ये इस्तिआरा पेश किया जाता है कि अगर कोई कहे मैं मदीने का कुत्ता हूं तो मतलब वो अपनी कुतुबियत का ऐलान कर रहा है, कलंदरियत का ऐलान कर रहा है, विलायत का ऐलान कर रहा है। जरा अहमद रजा की ज़राफ़त देख, अपना मकाम बयान कर दिया, कोई समझ नहीं पाया और यूं कहा कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत उर्से रज़वी। क्या बात है, माशाअल्लाह। जितने बड़े वो आलिम थे ना,
اس سے بھی بڑے وہ عارف تھے. اسی لیے جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ، اس روایت کے تو گواہ میرے دادا محدث اعظم کچوچا شریف میں وضو کر رہے تھے، اچانک وضو کرتے کرتے رونے لگے. آپ کے خادم نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں اور یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، معاملہ کیا؟ کہا میں فرشتوں کے کاندھے پہ قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ. کہا وہ کیا ہوا؟ کہا بریلی میں احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا. قطب الارشاد اس نے کہا جس کی قطبیت پر سب کی تصدیق ہے، وہ احمد رضا کو مجدد اعظم نہیں قطب الارشاد کہہ رہا ہے، انہیں اپنے وقت کا غوث کہہ رہا ہے. اب تو سمجھو یہ منبع کتنا روحانی. ارے تم لڑا کے اپنا سر پٹک کے زخمی ہو جاؤ گے. احمد رضا کو سیدوں سے الگ نہیں کر سکتے. سیدوں حق ہے. کیا بات ہے. آخری بات، کیونکہ افطار کے لیے بچے بھی آ گئے ہیں اور میرا بھی وقت بالکل مکمل ہو گیا. توجہ کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یاد رکھنا ایک ایسی مجمع البحرین شخصیت کہ 2-4-10 جلسوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ 2-4 نمبروں سے بھی کام نہیں چلے گا. سب سے پہلے یہ سوبھاگیہ بھی سلسلے عالیہ اشرفیہ کو حاصل ہوا جب ماہنامہ المیزان میں امام احمد رضا نمبر آیا. کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ لفظ تو شیعوں کا ہے، شیعہ لوگ اپنے پیشوا کو امام کہتے ہیں، ہم کیسے امام کہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھیے، آپ نے امام کیوں لکھ لیا؟ تو اس وقت حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں نے جواب دیا تھا آج میں لکھ رہا ہوں، دیکھنا وہ دن دور نہیں کہ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک، افریقہ سے لے کے یورپ تک ہر جگہ امام. کیا بات ہے. That was the great gift from کچوچا شریف. یہ ہم نے دیا تھا. ہمیں لڑانا چاہتے ہو؟ ہم تو وہ اشرفی ہیں کہ ہم اسے اشرفی مانتے ہی نہیں جس کے دل میں عشق احمد رضا نہ ہو، جس کے دل میں احمد رضا کی محبت کی چاشنی نہ ہو. ہم احمد رضا تو وہ شخصیت ہے جنہیں میں نظیر نہیں نظریہ کہتا ہوں، عالم نہیں علم کہتا ہوں، فقہ نہیں فقیہ نہیں سراپا فقہ کہتا ہوں، جنہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا تلمیذ رشید کہتا ہوں. وہ احمد رضا اگر فقہ پر بات کرے تو وقت کا امام اعظم نظر آئے. وہ احمد رضا اگر منطق اور فلسفے کی طرف مائل ہو تو فیثاغورس، ارسطاطالیس اور پولی سینا جیسے ہاتھ باندھے کھڑے ہو جائے. وہ احمد رضا جب علم توقیف، علم تقویم، علم حیت اور علم قیافہ پہ بولنے لگے تو خیالیوں کا خیال اڑ جائے. وہ احمد رضا جو سقراط اور بقراط کی بقراطی کو فلسفہ قدیمہ کے جھولے میں ڈال کے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اور سے رضوی. وہ احمد رضا جب ناموس رسالت پر حملہ ہو تو احقاق حق اور ابطال باطل کی تلوار، وہ تلوار جسے بھارتیوں نے نہیں مکہ مدینہ کے لوگوں نے کہا ھذا حصام الحرمین علی منہر القرآن. زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے. سبحان اللہ. رضا کی بات کرتے ہو جو اگر علم نحو کی طرف متوجہ ہو جائے تو لگے کہ سیبوے کی زبان بولی جا رہی ہے. اگر صرف کی طرف تو جرجانی کا رنگ نظر آئے. اگر علم بدیع اور بیان کی طرف متوجہ ہو جائے تو عبد القاہر جرجانی کا رنگ نظر آنے لگے. اور اگر تصوف کے اسرار بیان کرنے لگے تو پرتو غوث سبحان اللہ. احمد رضا کو ہلکے میں نہ لینا. احمد رضا غوث اعظم کی کرامت کا نام ہے. احمد رضا غریب نوازی کا نام ہے. احمد رضا مخدوم اشرف کے ترک سلطنت کے نتیجے کا نام ہے. احمد رضا شاہ برکت اللہ کی برکت کا نام ہے. احمد رضا خاتم الاکابر کے علم و عرفان کا نام ہے. ارے احمد رضا مصطفیٰ کے بے شمار معجزوں میں سے حسین رضوی حضور تاج العلماء. زندہ باد.
واہ واہ سبحان اللہ اسی لیے تو جس زمانے میں نبی کو مردہ کہنے والی یہ مردہ جماعت مردہ مردہ کہہ رہی تھی، اسی وقت کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے میرے رضا نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے واہ واہ دعا گو ہوں پورے خانواد اعلیٰ حضرت کے لیے، اور وہ اس لیے کہ ہم انہیں دے کیا سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو حضرت منانی میاں کی رگوں میں تو فاضل بریلوی کا ڈی این اے، صرف غلامی کا پٹا نہیں، واہ 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 یہ ایسا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ انہوں نے تو بہت عزت دی، مجھے دی، میرے والد کو دی، ہر جگہ ہمیں آگے بڑھاتے رہے، ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ بس سیدوں کی دعا جو ابن من جدہی بالتسلسل چلی آ رہی ہے اور اس گنہگار تک آئی ہے، میں دعا دیتا ہوں کہ مولا کریم آپ کا سایہ عاطفت پوری سنیت پہ دراز رکھے۔ اب اعلیٰ حضرت کے گلشن کے انیک پھولوں میں سب سے پرانے پھول آپ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سب پہ دراز رکھے اور اس جامعہ نوریہ رضویہ اور اس کے صحن کو خوب سے خوب تربام عروج عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔